السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب دے سامنے جس موضوع تے لب کشائی کرن لگا ہے، حالات حاضرہ دے تقاضے دے مطابق اس موضوع کا عنوان ہے آج کل کے مسلمانوں کی مدینے کی ریاست۔ آج کل کے مسلمانوں کی مدینے کی ریاست موضوع کی ضرورت اس واسطے پیش آئی، مسلمان لوگ جویں دین دنیا دے فساد اور بگاڑ بربادی مبتلا ہو رہے ہیں، شر اور فساد جویں بڑھ رہا ہے، اوویں نال مسلماناں دا دعوی اسلام اتنا ایک ود رہا ہے، اتنا ایک بڑھ رہا ہے اور اتنا ایک وسیع ہو رہا ہے اور اتنا دعوی ظالمانہ ہو رہا ہے کہ اس ماحول اور معاشرت اور اس نظام بدترین نظام سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نظام شریف اور آپ دے حکمرانی اور حکومت دے نال پوری مناسبت دتی جا رہی ہے۔ ایک طرف شر اور فساد دی حد کوئی نہیں، اتوں دعوی مناسبت اور مطابقت دی حد کوئی نہیں۔ اس حد تک ظلم اور تعدی عام ہو گیا ہے۔ مسلمان تے مسلمان غیر مسلم لوگ جڑے نے، اہل یورپ، کفار یہود و نصارا دے انتہائی غلیظ ترین ملعون معاشرے نو رسول اللہ دا معاشرہ کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ دعوی نبی پاک دی مطابقت تابے داری، اگر یہ دعوی حضور دے نال مطابقت اور تابے داری دا صرف مسلماناں تک محدود رہندا کہ جی اج دے مسلمان جڑے نے بالکل اوویں دا نظام بنا گئے نے جویں دا حضور دا سی، مدینے پاک دی ریاست دا سی، تو چلو کچھ خاموشی دی گنجائش ہو سکتا ہے کسی طرح نکل آؤں، لیکن اتنا ظلم عظیم یہود نصارا دا، کفار دا ایسا غلیظ ماحول معاشرہ جس دے اندر نعوذ باللہ من ذالک خدا تعالی اس دے مقدس بندے اس دے دین نو بدترین مجرم سمجھا جاتا ہے، جتھے یہو جہ لوگ بستے نے جنہاں لوگاں دے اندر نہ عقیدہ ہے، نہ اخلاق نے، نہ کوئی تہذیب ہے، بدترین جانوراں تو بدترین ماحول ہے۔ اپنی ماں دے اوتے، اپنی عورتاں بیبیاں عزتاں دے اوتے جڑے لوگ جانوراں نو استعمال کرتے ہیں، ہم جنس پرست نے، دادیاں نو پوتیاں نو دادے استعمال کرتے ہیں۔ ہاں جی، یہو جہ لعنتی ماحول معاشرے نو رسول اللہ دی ریاست دے نال ملایا جاتا ہے اور یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام یورپ میں ہے، اسلام یورپ میں ہے، یورپ والے اسلامی اقدار اپنا گئے ہیں، ہم پیچھے رہ گئے ہیں، اور پھر ساتھ ہی یہ دعویٰ کر لیا جاتا ہے کہ ہماری بھی ریاست مدینے کی ریاست ہے، اس کے اندر بھی سب برابر تھے، کافر مسلم یہ وہ۔ ایسے بےہودہ اور بدتمیز، بے ایمان اور منافق، بے دین معاشرے اور ماحول نو، حکومتاں نو
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی حکومت دی نظیر مثال آکھنا میرے خیال دے انج دی گستاخی کدی نہیں دنیا چوئی ہونی. میں ایک شے جاننا جیویں کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسی حضور ورگے ہیں، اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی کتاب قرآن ورگی، اسی طرح کوئی مسلمان دے منہ وچوں یہ گل نہیں نکل سکتی کہ ساڈا نظام یا کوئی نظام جڑا ہے وہ رسول اللہ دے نظام ورگا ہونا ہے. آپ اندازہ لگاؤ صحابہ کرام فرماندن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر انور دیاں اٹاں اساں بند کرن والے سان تے ساڈے دل دا حال بدل گیا. سرکار دی قبر انور دا دروازہ اساں ہلے بند نہیں کیتا، ساڈے دل دا حال بدل گیا. تسی خود سمجھدار ہو کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ شریف آپ دے وجود باسعود دیاں برکتاں کس قدر انوکھیاں سن کہ صحابہ تبدیلی محسوس کر رہے ہیں. تے 1400 سال تو بعد ہن دے حالات کی ہون گے؟ توجہ ہے. جبکہ حدیث مبارک صاف ایک نہیں کئی احادیث مبارکہ آئیاں جنہ دا مضمون رلدا ہے کہ آن والا ہر وقت پہلے نالوں پیڑا ہونا ہے. حالات دن بدن بدتر ہونے نے، زمانہ ماحول دن بدن فساد اور بگاڑ کی طرف قدم رکھ رہا ہے. بخاری شریف کے اندر کتاب الفتن کے اندر پورا ایک باب ہے، لا یأتی زمان الا الذی بعدہ شر منہ. جو وقت ہونا ہے، جو زمانہ ہونا ہے، بعد والا اس کو پھیڑا ہی ہونا ہے. کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنو. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. اقبال جیسا حکیم، اقبال جیسا حکیم فرماوے یہودی سانو ویکھ کے شرماندے نے، ایڈے بھڑے بن گئے ہیں. پر کرو کی دعوی کوئی رکھو، جو چاہیے وہ کیجیے، بس یہ ضرور ہے ہر انجمن میں دعوی اسلام کیجیے. جیدی پوچھڑ دے ہاتھ رکھو وہ صدیق اکبر بنیا پھردا ہے، جیدی پوچھڑ دے ہاتھ رکھو وہ حضرت عمر بنیا پھردا ہے. معاذ اللہ کوئی امام غزالی بنیا پھردا ہے. دجالاں نو ویکھو غزالی بندے نے، دجالاں نو ویکھو غزالی بندے نے، دجالاں نو ویکھو غزالی بندے نے. شرم نہیں آوندی او خدا دیا بندیا. اللہ دے بندے وہی سن جڑے ہوندے تے چنگے سن، مگر آپ نو ہمیشہ بھیڑا ہی سمجھتے سن. ادھر ویکھ حدیث مبارک سنانا، پھر ایک بزرگ کی گل سنانا. یارا بی بی پاک سن، عبارت بننا. قال لي ابن عباس الا اريك امرأة من اهل الجنة.
قلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أسرع وإني أتكشف فادع الله لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك فقالت أصبر فقالت إني أتكشف فادع الله لي ألا أتكشف فدعا لها بی بی مائی رنگ دی کالی مرات السودا حضرت ابن عباس فرماندے نے نبی دے صحابی ابن عباس حضور دے چاچے دے بیٹے فرماندے عطا بن نبی رباح تابعین امام اعظم ابو حنیفہ دے استاد مکرم نو امام اعظم ابو حنیفہ دے استاد مکرم عطا بن ابی رباح نو فرماندے نے عطا آ تینو ایک جنتی بی بی وکھاواں آ تینو ایک جنتی بی بی مائی وکھاواں او کالی بی بی جڑی کھڑی ہے مڈڑی مائی او کالے رنگ والی یہ جنتن بی بی ہے وہ عرض کردے نے حضور کیویں فرمایا ہے بی بی حضور دی بارگاہ وچ آئی سی عرض کردی ہے سونیا مینوں مرگی دی بیماری ہے کوئی پتہ نہیں لگدا بے ہوش ہو کے ڈگ پینی ہاں میرا لڑ ہٹ جاندا کپڑے تھگڑے دی مینوں ہوش نہیں رہندی سونیا دعا فرما اللہ رحم فرماوے حضور فرماندے نے مائی جے صبر کریں تے جنت تے جے نہیں صبر کردی میں ہنے دعا منگنا وا رب خیر کر دے گا جے صبر کریں ولکل جنہ پھر جنت تیری ہے جنت رب عطا فرماوے گا تے جے نہ صبر کریں تے میں دعا کراں گا اللہ سونا ہنے خیر کر دے گا کیونکہ اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد اعلی حضرت بریلوی فرماندے نے یا رسول اللہ سونیا رب نے انیاں قدراں عظمتاں تینوں اپنی بارگاہ وچ بخشیاں نے قبولیت تیری دعا واسطے انج ہوندی ہے جویں استقبال کرنے واسطے مہمان واسطے بندے آوندے نے جس لئے کوئی مہمان آؤں معزز بندے اگاں راہ جا کے استقبال کرتے ہیں آندے نے ست بسم اللہ جی آیا نو ست بسم اللہ جی آیا نو یا رسول اللہ تواڈی دعا ناز نال آؤندی ہے قبولیت نیاز دے نال اگوں ود کے استقبال کر دیے کہندی ہے ست بسم اللہ جی آیا اچھی بولو سبحان اللہ اجابت نے جھک کر اجابت قبولیت نو کہندے نے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد نعرہ حضور فرماندے نے مائی اگر صبر کرے تے جنت دے جے نہ صبر کرے میں دعا کرنا رب شفا دے دے گا
ہن مائی دے بارگاہ رسالت دے اندر جواب دین تو قربان اے واقعہ اے سونے محمد دے زمانے دی ہی بی بی دا جواب ہو سکتا ہے. بی بی عرض کر دیے یا رسول اللہ میں صبر کراں گی. بی بی عرض کر دیے سونیا انا اصبرو میں صبر کراں گی. کی مطلب مینوں جنت چاہیے. مرگی دا دورہ پیندا ہے ہوش نہیں رہندی گلیے تاں ڈگ پیندی گھر تاں ڈگ پیندی ہے کوئی پتہ نہیں لگدا. عرض کر دی سونیا اے دورہ پیندا ہے. حضور فرماندے نے جے صبر کرے تے جنت ہے جے نہیں تے میں دعا کرنا وا ہنے شفا لب جانی. مائی عرض کر دیے انا اصبرو میں صبر کراں گی لیکن سونیا ایک دعا تے کر دے. میں صبر کراں گی بیماری رہ جاوے مینوں جنت لب جاوے مینوں کوئی پرواہ نہیں بیماری دی مگر ایک دعا دے فرما. حضور فرماندے نے کیڑی اندیانا اتکشف ہو جس لے دورہ پیندا ہے میرے پردے تے کپڑے دا خیال نہیں رہندا. دعا فرما بھاویں جنہ مرضی دورہ پوے کدی میری عزت وچ فرق نہ آوے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ امام الغیرت مفتی فضل احمد چشتی صاحب. سبحان اللہ. لفظ کی نے بڈی سونی نے لفظ کھڑے نے بچ الا اوریکا امراتم من اہل الجنہ عطا پورا ہمیں نا تینو جنتی بی بی نہ وکھاواں. انہاں کہا جی بسم اللہ. فرمایا او کالی مائی المرأة السوداء اے اس زمانے دیاں بیبیاں کالے رنگ دیاں بیبیاں دی شرم و حیا ہے. بیماری پچھانا گوارا ہے مگر عزت کھلنا گوارا نہیں. اور بیماری ایڈی موزی مرگی جیسی بنا دعائی خدا دی بندہ چھپڑ کے ڈگ پوے تا پتا کوئی نہیں پتہ نہیں کتھے کتھے ڈگ لیکن مائی کی عرض کر دیے سونیا جے اس بیماری دے بدلے جنت لبنی ہے تے پھر سبرے پھر میں تینوں آکھدی نہیں آئے بولا مرے اج دا ساڈا نیکاں دا نیک تھوڑی جی پیڑ شروع ہو جاوے تے او یار کی مصیبت گاٹے پی گئی آ میرے کول تے رہنا ہی اوکھا ہو گیا ہے یار کسے رب نو میں ہی لپاسا دکھ دینا ایویں ہے. شکر دا کلمہ نہیں پڑھ دے سجنا جنت دی امید اس حد تک گواہ بیٹھے کہندے نے جہان مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا. جڑی دنیا جنت جیسی شے نو کنڈ پچھوں سٹ کے بہ رہی ہے اسے دنیا دی دوڑ دھوپ مصروف ہے. اندر بندہ ہے وہی جنوں اتنے دنیا بن جائے بندہ ہے وہی جنوں اتنے دنیا مل جائے دوجا بندہ ہی نہیں. تا کر کے آندے نے بندے وستے ہی یورپ نے ہمیں سوراں دے سور نے سوراں دے سور آکھنا سور دی توہین ہے.
انہاں سوراں نو آکھدے نے بندے اوتھے ہی وسدے نے پھڑے منہ یہو جہ لعنتی لوگ اے مقابلے کرن پاک محمد دے زمانے دے حضور دے یاراں دے حضور دے نظام دے تے اپنی ریاست شیطانی نو نبی دی ریاست نال ملاون تے صحابہ مائی کہندی ہے یا عرض کردی ہے یا رسول اللہ لجوا مینو بیماری میں گوارا ہے مگر کپڑے دا لڑ ہٹنا گوارا نہیں کالی مائی کالی مائی کالی مائی ایڈی شرمیلی ایڈی حیا والی ایڈی عزت والی ایڈی فکر والی ایتھے لویاں لویاں ون سونیاں سونیاں تے حسن دے مقابلے کرن لاکھ دلا نظر ایک کنجری بھج بھج کے وکھاوے سٹیجاں دے چڑھ چڑھ کے آوے مرگی والا بندہ وہ تو معذور ہے وہ لڑ ہٹ بھی جاوے تے تاوی مجرم نہیں بنتا کیونکہ کدوں اپنے ارادے نال پہ ہٹاؤں ہے مجبوری نہ لیکن قربان جاوا انہوں دی عظمت تو انہوں دے تقدس اور پاکیزگی تو کہ اس حالت جس حالت گناہ نہیں جس حالت شرع دا حکم ختم ہے نہ او دیتے نماز نہ اس حالت روزہ دین ختم ہے لیکن انہوں اپنی عزت دا مڑ بھی خیال ہے عزت دا مڑ بھی خیال ہے یہ ہوئی دھیان ہے یا رسول اللہ دعا فرماؤ مرگی بھاویں پیندی رہے پر میرا لڑ نہ ہٹے میرا کپڑا نہ ہٹے حضور میں جویں کپڑیاں چ رہنی ہاں اس حال چ مینوں مرگی پوے بس ادھروں ہاتھ اٹھنے سن لے قسم خدا دی کر کے آنا صحابی فرماندے نے بی بی نو زندگی اچ مرگی رہی ہے ساری زندگی لیکن مجالے جے بی بی دا کسے پاسوں ستر کھلیا ہوئے ہن میرے آ سنگیا ذرا غور نال سمجھنا دعوی مدینے دی ریاست دا دعوی مدینے دی ریاست دا دعوی مدینے دی ریاست دا کم سارا یورپی خباست دا کم سارا یورپی خباست دا کم سارا یورپی لعنت دا دعوی مدینے دی ریاست دا سیانے آندے نے آ بوتھی تے مسراں دی دال کوئی بندہ لعنت لوے تے کسے سر دی لوے ایڈی بے سری لعنت نہیں لینی چاہیے بولدے نہیں جی ہن تبدیلی آئی سونے محمد نے فرمایا آنے والا وقت پہلے نالوں بدتر ہونا تبدیلی ضرور آنی ہے لیکن بدترین ابترین بھڑے ہون ملون بدن گے مرحوم گھٹن گے مرحوم گھٹن گے رحمت والے گھٹن گے لعنت والے ودن گے قبضے انہاں دے زور انہاں دے طاقت انہاں دیاں حکم انہاں دے آرڈر انہاں دے جڑا بڑا شیطان ہونا ہے جڈا بڑا شیطان ہونا ہے اوڈا بڑا حکمران ہونا ہے جنہ بڑا شیطان ہونا ہے اوڈا بڑا حکمران ہونا ہے اقوام متحدہ تک کتے تک سردار آخر 5 ویٹو پاور کافر ہی نے اوتھے تھڈو کلمہ پڑھن والا ہی نہیں نہ چیز دا دعویٰ پورا ہو گیا لاکھ دی لعنت ہوے مدینے دی ریاست حکمران کافر ہون او پاک محمد دی ریاست دے اندر محمد تو سوا حکمران ہو سکدا ہی نہیں سونا نبی فرماوے تبدیلی ہر ویلے آوے آخر سرکار دا فرمان ہے آوے کیوں نہیں حدیث سنائی حضور نے فرمایا ہے
ہر آنے والا وقت بدتر آنا، تبدیلی دے آپ آؤں گے، وہ بول دے نہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہاں اس کا گانا بنا کر ڈھم ڈھم کے ساتھ پیش کرنا یہ نیا ہے، ڈھم 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 تبدیلی آ گئی، ڈھم ڈھم نال پیش کرنا یہ نیا ہے، ورنہ تبدیلی تو پرانی ہے۔ حضور نے فرمایا ہر آنے والا وقت بھڑا ہی آنا ہے، تو تبدیلی آ رہی ہے، اصا ویکھن ڈے ہاں۔ 30 سال اصا اس معاشرے گزارے نے، پڑھن تو بعد کچھ عرصہ پڑے 50 سال نو پہنچ گئے ہیں، بہت تبدیلی دیکھی، ایمان بہت تبدیلی۔ تھوڑی جی تبدیلی دا نقشہ پیش کراں بھی، تھانوں دسن دی لوڑ تے نہیں، آخر تساں وی تے تبدیلی ویکھ لے جے کہ اکھاں بند کر کے رہندے جے سچی دسیا جی۔ بولو بولو بولو، ایمان دی سلامتی نال اینے بندے بیٹھے جے سچی دسیا جے، تساں ہن تک تبدیلی جڑی ویکھی ہے، جدوں دی تبدیلی شروع ہوئی تواڈے نظراں وچ دن جڑا چڑھدا ہے وہ پہلو نالوں چنگا چڑھدا ہے کہ بھڑا چڑھدا ہے؟ سچی دسیا جے، جھوٹ نہیں بولنا، نہیں سارے نہیں جی بولے والے۔ تبدیلی ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایسی تبدیلی آپ نے دیکھی ہے کبھی کہ وزیر اعظم صاحب بھی اگر ملک کے دورے پر تشریف لے جائیں تو اگلے کہیں ننگے ہو کر تلاشی دو؟ ایسی تبدیلی آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ لک دی لا ہوئے چھتی کر، لک دی لا کے تلاشی دے، پھر وہ لا کے دے، پھر تو فخر محسوس کرے اور آخر کمال ہے، قانون ہو تو ایسا ہو، کیا قانون ہے، اتنا قانون پر عمل، سختی سے۔ میں تبدیلی بیان شروع کر دیا نا تو تبدیلی آخے گی تیری مہربانی میری جان چھڑ دے، کھ نہیں رہن لگا۔ لاکھ لانا دے ڈھیٹ کمینے، یہ کہندے نے ڈھیٹوں بے شرم و حیا ہم نے بھی دیکھے ہیں بہت، پر سب پہ سبقت لے گئی ہے بے حیائی آپ کی۔ افسوس ہے، کمال والی گل ہے یار، ہے ادھروں کمینگی دی اخیر ہے، ادھروں دعویاں دی اخیر ہے۔ اور مہر علی جیسے، بابا فرید جیسے جس مبارک زمانے دا نام زبان تے لیاؤندے کمب جاندے سن، اس زمانے نو اج دے کمینے دور دے زمانے دے پیراں وچ لتاڑیا جا رہا ہے۔ ایڈی توہین، ایڈی بے عزتی، جب زمانہ رسالت کی بے عزتی ہوگی تو رسول اللہ کی بے عزتی ہے، اور کیا؟ اور سچی دسو اگر میں شراب پی کے آخا کہ ساڈا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست جو مدینے میں حضور نے بنائی تھی اس میں بھی ایسے ہی تھا، اگر میں ننگا ہو کے کھڑواں دے آخا ہے سنت انبیاء ہے تو وہ تو صاف مطلب یہ نکلے گا کہ میں نعوذ باللہ من ذالک انبیاء علیہ السلام نو یہ سارا کچھ کرنے والا ثابت کرنا۔ بولنا نہیں جی، ایڈا ظلم کی کہہ رہا سمجھ؟ اب بولو، ایڈی سونی تبدیلی، کوئی مہمان جاوے کسی دے گھر، وہ اگوں آخے میں تیرے تے شک کے مہمانی تیری دی اخیر کرا، میزبانی دا حق ادا کرا، ہر قسم دی خدمت کرا، لیکن میں تیرے تے شک کے تھوڑی ستھن اتار، مینو شک کے کدھر کچھ لئی نہ پھردا ہوں، ایویں میرے گھر نو اجاڑ کے ٹوٹ جا ستھن اتار۔ میرے خیال دے اگر شرم والا مہمان ہونا ہے نا تو انہیں آخنا لانتیا تیری روٹی نالوں بندہ گوں کھا لے۔
تہاڈا ضمیر کی آخر ہے؟ جے سارے نہیں بولتے تو میں یہ سمجھا گا کہ تہاڈا ارادہ دوسری مہمانی کا. پھر یہ شک شبہ ہونا شروع ہو جانا ہے. عزت دار مہمان یہ آخے گا نہ مرادا تیری روٹی نالوں تیرے گوشت نالوں گوں کھا لینا چنگا بگڑتا. یہ مہمان کی ایویں قدر ہوتی. لیکن پھر وہ بھی مہمان عجیب بے مثال ہونا ہے جڑا لک دی لوا کے تے سارا کچھ بخا کے تے گھر جاوے تے آکھے زندگی چینج دی کدی عزت قدر نہیں ویکھی. وہ تے روٹی دین تو پہلا انہاں آکھیا بول دے نہیں جی. اچھا میں گل کرنا تسی وچوں کئی بندے کچے کچے پیندے جی یہ کی مطلب ہے؟ ہائے 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 اینو آندے نے بے غیرت دی یاری نالو بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا. سنگ کتے دا چنگا بے شرمی دے مرغے نالوں ساگ سروں دا چنگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، امام الغیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب شیر اسلام. ظاہر بات ہے کیونکہ جب ہم مدینے کی ریاست میں بیٹھے ہیں اور دنیا مدینے کی ریاست کا نقشہ پیش کر رہی ہے تو ظاہر بات ہے ننگے کر کے تلاشی نبی دے دور تے نبی دی ریاست اور حضور دے ملک کے مدینہ وچ وی ہوندا ہونا ہے. آخر کم اگر اوتھے نہ ہوئے ایتھے ہوئے تے پھر اے تے لعنت دی ریاست مدینے دی تے نہیں بنے گی. پھر تے مدینے دی ریاست تاں ہی بنے گی کہ جو ایتھے ہوندا ہے اوتھے وہی کچھ. سینے دے ہاتھ رکھ کے دسیا جے کہ کم اس لیے ہوندا سی کیا مرد بھرتی ہون تے عورتاں چیک کرن ننگا کر کے عورتاں بھرتی ہون تے مرد چیک کرن. یہ مدینے دی ریاست ہے یار. سر کیوں ہلاندے ہو بول دے نہیں. مدینے دی عورتاں بھرتی ہون تے مرد چیک کرن ننگا کر کے. مرد بھرتی ہون تے عورتاں چیک کرن. مدینے دی ریاست ہوئی کہ نہ ہوئی؟ خاکیاں نو رونے آ یہ خاکا کدی بنایا ہی نہیں کدی لعنت. نہ خاکیاں دا پتہ ہے خاکا کنوں کہندے اینا بھی تمیز نہیں خاکا کنوں کہندے. لفظ چلتے پین میرا سینا. یہی خاکا ہے جب ایک آدمی گستاخی کا کمینگی کا تصور جمع بنا کر کسی ماحول معاشرے کا رسول اللہ کے دور ماحول معاشرے کو سامنے رکھ کر تشبیہ دے گا کہ یہ اس طرح کا ہے. سمجھو اس نے لعنتی خاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماحول اور زمانے کا پیش کیا ہے. یہی تو گستاخی ہے. اور خاکہ کس کو کہتے ہیں یار؟ زمانے ڈوروان بھرے کریے کی ہوئے
یہ بھی ہور خاکے بنا کے توہین کی ہونی، بے عزتی کی ہونی، ایڈے کمینے کم بنیادی ہون، فرض ہون، ہر ایک دے ہون، پھر آخنا پاک محمد دی ریاست کا نقشہ ہے، وہ مطلب ہے پاک محمد دی ریاست کا نقشہ ایڈا ملعون ذہن چ رکھ کے بیٹھا ہے، انہیں ایڈا لانتی خاکہ گستاخی کا پیش کیتا ہے۔ اگر یہ گستاخ رسول نہیں پھر دنیا میں کوئی گستاخ رسول ہو ہی نہیں۔ مومن وہی ہو سکتا ہے، ادب والا وہی ہو سکتا ہے جڑا نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، مہر علی وانگو ہر نیکی بھی کرے، تے پھر بھی آکھے کملی والے آ تیرے در تے کتیاں دا بھی نقشہ نہیں پیش۔ مراد انی دنیا یار ایڈی بدتمیزی اور لانتی، ایڈی لعنت، دور 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 مرنے سائیں۔ وہی گل ہے جو چاہیے وہ کیجیے، بس یہ ضرور ہے۔ اس مدینے والے دیا وہ میرے ربا، اس مدینے والے دیا مثال اتنے دنیا ایمان نال دسیا جی۔ میرا نقطہ اعتراض جناب نو سمجھ آ گیا ہے کہ نہیں؟ بولو اے بولو بولو ایمان نال دسیا جی۔ میں مسکین دی گل تواڈے دل دماغ وچ بیٹھی ہے کہ نہیں بیٹھی کہ حضور دی گستاخی کافراں تاں کیتی ہے، وہ خاکے جنوں کہندے جے انہاں تاں بنائے نے، انہاں کہیا جڑا لانتی ساڈے ماحول معاشرے غلیظ کفر لانتی تہذیب دا خاکہ ذہن وچ بٹھا کے تے محمد پاک دے ماحول معاشرے دی مثال دیندا ہے، یہ لانتی ہے ہی ایویں دا جدو ایڈا غلیظ ذہن چ خاکہ بنائی بیٹھا ہے۔ ہن جے بنا بھی دیاں گے تے اس کتے نے کی کرنا؟ میری گل نہیں سمجھ آئی ہے؟ ہو سکتا ہے کئی بندیاں دے اتوں دی لنگ جائے، کیونکہ سطحی ذہن ہے، نچلی سطح پہ رہتے ہیں۔ اساں تے مڑ گل ہی انج دی کرنی ہے، جیڑا بھی سنے گا چکر کھا جائے گا۔ کوئی آ گل کدھر، اور نہ دل منے میرے بوٹھے تے ماری گل منیا دل سچی دسیا جی، جھوٹ نال ہاں نہیں کرنا۔ میں پنجابی دے لفظ بولن لگا، بڈی نو بندہ ٹٹولے ستھن اتار کے، بڈی نو بندہ ٹٹولے، بندے نو بڈی ٹٹولے، پھر جا کے کسے کھاتے شمار ہوئے، ورنہ وہ کسے کھاتے دا ہی نہیں۔ ہوں اپنے سینے تے ہاتھ رکھ، تیرے محمد دا دور ایویں سی، کہو ایویں سی، کہو تیرے پاک محمد دے مدینے دی ریاست ایویں سی، کہو بولدا نہیں یار، بول۔ ہوں ادھر ویکھ ہمارے محترم، ہمارے جیسے سرفروں کے سر کے تاج، میرا نذرانہ عقیدت میں نیا جملہ ہے، سونے کے پانی کے ساتھ لکھنا چاہیے۔ ہم سرفروں کے سر کے تاج، ہم سرفروں کے سر کے تاج، ہم سرفروں کے سر کے تاج۔ جدو سری پھریا ہونا تاج آپ ہی پھریا ہونا۔ من 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 مولوی ہور نے، اصا گل کریں گے تو فانا ٹول کے کریں گے، من 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 کر کے خوشامدہ تیریاں تیرا پٹھا ہی بہا دیتا ہے۔ جیوے جیوے ادھر وے جلب زر کے لیے لعنت سمجھتے ہیں واض و خطاب کو، پیسہ جمع کرنے کے لیے نہیں آتے۔ پیسہ دے قسم خدا دی کر گیا نا، ساڈے جتیاں دے اتر اڑے پھر حق سبحان اللہ۔ لیکن پیسہ مقصد نہیں، پیسہ مقصود ہوتا تو ایمان نال دس، جڑیاں میں گلاں سنا رہا کسے ممبر تو سنیاں نہیں،
سچی دسیا نا نا بخاری دی حدیث جیڑی پڑھی ہے کدی سنی وہ بی بی والی ہیں ادھر ویکھ تبدیلی آ گئی ہمارے صاحب سر ہم سر پھروں کے سر کے تاج آپ فرما رہے تھے نوٹ بدل دیے جائیں گے تبدیلی ہوگی سیانے آندے نے فلانے نے چٹھی دھوپے بہ کے کی اصا وہی دھوپے بہ کے چٹھی کرنے والے وہ بندے ہی گزر گئے جنہوں کی چھاویں چٹھی ہوتی ہے بزرگی باقلست نہ بسال تونگری بدلست نہ بمال بزرگ فرماندے نے بزرگ اکلا نال بنتے نے والا نال نہیں بنتے والا نال بزرگ نہیں بنتے اکلا نال بزرگ بنتے ہیں سمجھ آئی کہ نہیں تے فرمایا بندہ تونگر تے مالدار فرمایا مال نال نہیں بنتا دل نال بنتا ہے ارباں روپے ارب پتی ہے لیکن بھکھا ہے کتے دا پتر عزت ویچ ویچ کے پھر بھی نہیں پیا رجدا تے سمجھ لے بھکھا ہے تے قسم خدا دی کر کے انا ادھر ویکھ ارباں پتی ہوے لیکن اس دل دا ہوے بھکھے دل دا کہ باہر دے ملک ویکھن واسطے رانا کھیردا پھرے اگلے آکھن لک دی لا ننگا ہو تو آکھے سارا کچھ کر لاں گے گل ہی کوئی نہیں صرف ایک پھیرا تے مرا دیو تے او سمجھ کنگلا ہے عزت ویچ ویچ کے پھر بھی نہیں پیا رجدا تے سمجھ لے بھکھا ہے تے قسم خدا دی کر کے انا ادھر ویکھ ہلکا پتی ہوے لیکن اس دل دا ہوے بھکھے دل دا کہ باہر دے ملک ویکھن واسطے رانا کھیردا پھرے اگلے آکھن لک دی لا ننگا ہو تو آکھے سارا کچھ کر لاں گے گل ہی کوئی نہیں صرف ایک پھیرا تے مرا دیو تے او سمجھ کنجلا ہے ہن تبدیلی آئی ہے تے نویں سروں منصوبہ جڑیا بھی اینو تبدیل کرنا پینا ہے تاکہ اے نال کچھ خریدیا تے جا سکے نا اے کوئی مول بنے ہن مول بناون واسطے تبدیلی آئی ہے تھوڑا جا نقشہ بتاواں تبدیلی کا گلہری نہیں ہوتی گلہری گل جنوب گئی اس دعوت کی تھی کسی پرندے کی کہتا ساڈے کول نہیں کدی آؤ تو دیکھو تمہیں موج کرائی جی تبدیلی نہ لیا تو پھر آ کے تصا کی لے کے آیا اصا جو بتاو گے تصا نہیں لے کے مہمان چلا گیا وہ گلہری ہوں ایس ٹہنی تو اترے تو ادھر چلی جائے ادھر اترے دہی چلی جائے ادھر اترے دہی چلی جائے آ پھیریاں ماریاں دے انہوں کھوجنا پھیریاں کدی کدی دے کھ نہ انہیں آخیا بھراوا وہ لے جو آئی کوئی خدمت بھی تو کرنا کہتا چڈ اس گل تو سڈیا آنیاں جانیاں قوم کی ذہنیت اور سوچ کا اندازہ جس کو پرچی کے ذریعے ہو وہ قوم کا قائد نہیں بن سکتا قائد وہی ہوتا ہے پرچی پوے نہ ہو اپنی پرچی دے پہلو لکھ کے بیٹھا ہوئے فلانے انج نے فلانے انج نے فلانے انج نے پھر اوویں جی میں لکھیا اوویں ہی ہوئے میں کیا سی میں کیا مولوی کھلون لگے کہندے ہاں میں کیا صدوقڑیاں نہیں لبنیاں لبیاں سچی دسیا جی ایک دن وٹ گسا لگا ہے آخیا دھاندلا ہو گیا تر پے نے جسے تر پے نے ریلی کڈ کڈ کے آئے نے اور ریلی بھی ریلے وچ لگی گئی پھر آخیا انگور کھٹے ہیں آخیا چڈ دیو بس اصا تو دھاندلی نو جی بھول گئے ہوں کدھر تر پے خاکیاں نو میرے سونے ربا او مسلمانوں تسا اس ملک بیٹھے ہو جس ملک تاریخ ہے
تاریخ پڑھائی جائے تو انسانوں کو لنگور کی نسل پڑھایا جاتا ہے. جتھے انساناں نو لنگور دی نسل پڑھایا جاوے خاکیاں دی توہین تے اوتھے آپ ہی بھول جاوے. میری گل نہیں سمجھے. نبیاں نو لنگور دی نسل جدو پڑھایا جاوے, ہن میں صرف تہاڈی ذہنیت دنیا دی دسن لگا مسلماناں دی, صرف اینی گل ہے, صرف اینی گل ہے. اس وقت دنیا میں بدترین سے بدترین گستاخی اور توہین کو تعلیم اور نالج کا نام دیا جائے تو فرض ہے. جملہ میرا لکھ لو, میں کی آخیا. بدترین توہین خدا دی, بدترین توہین انبیاء دی, بدترین توہین قرآن دی, بدترین اولیاء دی. انہوں صرف تعلیم, روشنی اور نالج کا نام دو تو فرض ہے, اور اگر اس کو توہین کا نام دو, استہزاء مذاق کا اعلان کر دو تو پھر گستاخی. بس اتنا سی بات. میرا جملہ سمجھن واسطے کافی بلند عقل چاہیے. میں کی کہہ رہا, توہین اور بے عزتی خدا دی, رسولاں دی, دین دی, اسلام دی, قرآن دی, بزرگاں دی, اگر انہوں نام دے دیو تعلیم, روشنی اور نالج کا. ارے بھائی آپ کے نالج میں اضافہ کر رہے ہیں. مثلا نالج میں اضافہ کیسے؟ ارے بھائی دیکھو, انسانوں کی تاریخ لنگور سے شروع ہوئی ہے تو وہ ہر دفتر میں اور ہر جگہ پر اس کے کتبے کتاباں سب کچھ موجود نظر آئے گا. ہر گھر پئی ہونی ہے. نبی سارے پہلا انسان لنگور تھا. لنگور دا پتر جدو پہلا انسان ہونا ہے تے اگلے تے سارے لنگور دی نسل, سید الانبیاء بھی لنگور دی نسل, وہ سارا کچھ ہو گیا. اگر لیکن اس کو کیوں برداشت ہم کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تعلیم, نالج اور روشنی کے نام پر ہمیں پیش کیا جاتا ہے. لیکن وہ خاکے جو پیش کیے جا رہے ہیں وہ کیونکہ توہین کے نام پر پیش کیے جا رہے ہیں, اس وجہ سے وہ توہین ہے یہ فرض ہے, وہ توہین ہے یہ فرض ہے, وہ توہین ہے یہ فرض ہے. عجیب بات یہ ہے کہ بدترین سے بدترین توہین کا نام تعلیم اور روشنی اور نالج رکھ لیا جائے تو پھر فرض ہو جاتی ہے. گل نہیں سمجھ لگی میں کیا ہے؟ بیان کرے بندہ تو کی بیان کرے, کیڑی شے پھڑ کے بیان کرے, عقل حیران ہے. ششدر بندہ رہ جاندہ ہے کہ یار کی بیان کرے, قوم کتھے پہنچی ہے تو بیان کی کرے بندہ. میں جناب دے سامنے ایک نویں شے رکھنا چاہنا, پھر ادھر آنا. میں خدا تعالی دی عزت کنی ہے تواڈے دل وچ؟ خدا دی ذات, خدا دی ذات سارے تو وڈی ایمان ہے اپنا. میں ایک سوال کرنا, اگر خدا پاک نو گالاں کڈے خدا نو کو گالاں کڈے, خدا تعالی نو کو گالاں کڈے, معاذ اللہ تعالی, صرف تسی اپنے ریاست مدینہ جڑی اج دی بنی ہے اے دے وچ اینا وکھا دیو کہ او دے تے دفعہ کیڑی لگدی. رب نو گالاں کڈے, کوئی رب نو گالاں کڈے, خدا نو گالاں کڈے, صرف اپنے اج دی ریاست مدینہ وچ وکھا دیو کہ او دے تے دفعہ کیڑی لگدی آ. خدا نو گالاں کڈن تے دفعہ ہی کوئی نہیں. میرے کو تعزیرات مجموعہ پاکستان پئی ہاتھ چ, یہ تواڈے پاکستان دے قانون دا مجموعہ ہے. آئین بھی میرے پاس ہے, تعزیرات بھی میرے پاس ہیں. یہ قانون ہے, وہ آئین ہے. میں وضاحت میں نہیں جانا چاہتا, آپ لوگ اتنا قوت برداشت نہیں رکھتے. قوت برداشت آپ میں نہیں ہے, آپ میں نہیں ہے. میں اس وجہ سے لمبا نہیں کرنا چاہتا. مینو سننے والے پرانے جڑے نے انہوں نے وہ برداشت کرن گے تو خوش ہون گے. توجہ ہے؟ وہ بھی آپ شیخ الاسلام کہندا تے جاگو نو کہندا
جیڑا کمینا بھوکدا کہندا حضور دے توہین والے خاکے بناؤ تے شریعت تے سزا ہی کوئی نہیں. کہندا حضور دی گستاخی کرو تے شریعت تے سزا ہی کوئی نہیں. وہ کینیڈا کا مہمان ہے، انہوں شیخ الاسلام کہتے نے. ہوں پوچھے جے شریعت نبی دے گستاخ دی سزا کوئی نہیں تو لانتی نو پوچھ اور کیڑی شاید دی سزا ہونی ہے؟ کتے دیا بچیا تیرے گستاخ دی سزا ہے لانتیا، رسول اللہ دے گستاخ دی سزا ہی کوئی نہیں. وہ کینیڈا میں مہمان ہے، اسی وجہ سے مہمان ہے کہ جب رسول اللہ کی بے عزتی اور عزت کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تو پھر یہود و نصارہ کا مہمان بننے کا حقدار تو ضرور ہوگا. بے شک بے شک. لیکن میں ایک کوئی سوال کر رہا تو جواب مینوں دیا جے ذرا غور نال سمجھا جے. کی میں آخیا ہے خدا نو گالاں کڈن دے اوتے کیڑی دفعہ لگدی ہے کوئی دس سکدے ہو؟ تینوں گالاں کڈے کوئی او دے واسطے دفعہ ہے؟ بے شک. تینوں کوئی گالاں کڈے دفعہ ہے. عجیب گل سمجھا جی. رسول اللہ نو اگر کوئی برا بولے تو ایس مصنوعی مدینے کی ریاست کے اندر اگر کوئی رسول اللہ نو گالاں کڈے یہ دے اندر 295 لکھی دفعہ 295 جس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سزاواں وچوں ایک لبے دی یا دوویں. نقطہ سمجھنا ہے 2 سزاواں وچوں ایک لبے گی یا تے عمر قید یا سزائے موت. عمر قید دا کی مطلب ہوندا ہے جان دیو؟ بہت اچھے. 25 سال دا کی مطلب ہوندا ہے؟ یہ بھی تبدیلی ہے. پہلے تاریخ میں 25 کے 25 ہی ہوتے تھے لیکن اب عجیب ہی ریاضی دان آئے ہیں. ایسا ریاضی ملعون ہونی پڑھایا گیا ہے. وہ رات دن نال دن بندا ہے یا دن وکھرا تے رات وکھری نال دن بندے نے؟ بولو مرو. پر ہو سکتا ہے تواڈے چوں کئی بندے وہ آکھن مولوی کیوں مرانا ہے؟ اسی کو 8-10 سالاں چ باہر آ جانے ہاں تو 5 پکے کراؤں گے. ہر کسی نو کیونکہ بندے جسلے قانون بناؤ نا تو وہ اپنے وال ویخ کے بنا نے. یہ تے خدا وا جڑا آپ کسی وال ویکھدا نہیں نہ اپنے وال ویکھدا ہے. وہ جو انصاف تے حق تے عدل تے حکمت ہوندا ہے او دے مطابق قانون بناؤ. ہنے کئی بندے آکھن گے یار قتل کرنے آ ساڈا کام یہ ہوا تے کیوں سانو مراؤں ہے؟ 10-12 سال رات وکھری تے دن وکھرا پیندا ایویں بولدے نہیں. ہو سکتا ہے اگلا رمضان بھی تساں ایویں کر لو. رب آکھے مہینہ پورا نا تے تسی یہ نہیں کر لو کیونکہ ریاضی نے پہلو ہی سیکھ کے بیٹھے جے. تسی آکھو واہ صدقے رب سونیا رات دا روزہ وکھرا تے دن دا وکھرا 15 مہینہ پورا. خدا گڑا پامنے لعنت پامنے خدا دی پتہ نہیں کروں کی نے. دعوے ویخ مدینے دی ریاست ہاتھ کتھے پاؤنا ہے؟ یزید ویخ کے شرماندہ ہے. ویخ کے یزید شرماندہ ہے ریاست مدینہ نو ہاتھ پیندا ہے. ہن میں ادھر ویخ دل تے ہاتھ رکھ رسول اللہ نو گالاں کڈے تے 10 سالاں چ باہر آوے. دس اونوں معافیاں پین. رب تے رسول اللہ دے گستاخ نو ہمیشہ دوزخ رکھدا ہے. نہ بولی نہ بولی کیونکہ مولویاں تینوں سنایا نہیں. ہاں انہاں ٹکر دے تینوں ختماں تے رکھیا لکھویں لعنت. دس مینوں رب ہمیشہ دوزخ رکھدا ہے کافر کہہ کے اونوں. اساں معافیاں نال پاونے معافیاں پا کے حضور دے گستاخ ملا او ملا کمینے بڑے میں لین پھرنے سڑکاں تے کتا ہالینڈ سے ڈرامے رچانے گھر دا سارا کفر گستاخی پی گیا ہے.
سیانے آندے نے کتیا اپنی منجی ہیٹھ ڈنگورا پھیر گستاخی گھر چ کھڑی نچدی ہے تو ہالینڈ نو ہاتھ پاؤنا جڑا گھروں پمپیاں سر چ کھا کے آوے پنچایت چ ڈیرے تے بہ کے فیصلے شروع کر دے کیا ہر بندے نہیں آخنا ویخ کے اوئے ایدی کھوتھی دے وال کتھے نے دوجا آگے گا پمپیاں کھا کھا کے ڈگ پائے نے تو بول ڈیرے تے پنچایت کیڑی اب بول دے نہیں گھر سے حالے ہالینڈ دے اتنے روب رکھی کھڑے ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب تو فرما رہے ہیں کہ یورپ کے لوگ مجرم ہی نہیں کیوں مجرم نہیں وہ تھوڑے لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی گستاخی کرنے سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے حضور محمد پاک کی گستاخی سے یہ یورپ کے تھوڑے لوگ جانتے ہیں بہتے جانتے ہی نہیں ہے لہذا تو وہ تو بے قصور ہے کیونکہ وہ بال نے وہ نیانے نے انہاں جیڑے وہ خاکے بنائے نے جو کچھ بھی کیتا ہے وہ انہاں ان جانی کیتا انہوں نے پتہ ہی نہیں سی کہ مسلمانوں دے کی گزرنی قسم خدا دی کر کے آنا غلام دے ٹٹو قوم اپنے آقا دی ایسی توجیح کر دیے اپنے آقا دیاں گلاں دے ایسے مطلب مانے کڈ دیے کہ وہ خود لانتی نہیں کڈ سکدا ہوندا کافر ہکا بکا ہونا ہے اساں بے عزتی واسطے سارا کچھ کیتا ہے اے کہندے نے نہیں اساں مسلماناں نوں ستاون واسطے کیتا وہ کہندے نے نہیں میں پہلا کہہ دینا قسم خدا دی کر کے پہلا کہہ دیتا سی کہ حکومت تے بنا دیتی گئی ہے سانو یہ بھی پتا ہے حکومت بنا دی گئی بنی نہیں ہے بنا دی گئی ہے لیکن جیڑی بنا دیتی گئی ہے چل نہیں سکے گی جی چل جائے تو پھر میں پہلو کہہ دیتا سی ہو سکتا 6 مہینے بھی نہ گزرن جی ناچیز دی گل پوری نہ ہوگی تو پھر آ گیا اج میں پڑھیا 14 ایم این اے انہاں پاسے ہونے کا اعلان کر دیا کراچی سکالر وڈا مدینے دی ریاست کیڑی ہن توجہ ذرا رسول اللہ دی گستاخی ہوئے گالاں نکلن دے ملک وچ کی ہے 10 سالاں باہر بولو 25 سال سزا رات دن معافیاں کچھ امتحان وچ پاس کرنے پیندے نے وہ کرے مہینہ اڑ گیا سال اڑ گیا پتہ نہیں کی کچھ اڑا چھڑدے نے تھوڑیاں یہ ہو جائے وچ نہ رکھے کیونکہ جیل چوں پھر کے جو آئے بیٹھے ہیں تے مڑ وہ سارے کرتوت تے انہاں دے جاننے آ جی میں ہر پاسے دا استاد بیٹھا تو سمجھ 37 سال مولویاں جتھوں بولاں گا حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ باطل دیاں واقعی چیکاں ہی نکلن گی ہن توجہ ذرا بس صرف مولویاں نو یہ پوچھ کے مینوں دس دیو مولوی جی رسول اللہ نو گالاں کڈن تے 10 سال سزا 5 تو معافی آپ معافی دتی کھڑا ہے ادھروں کہنا گستاخ رسول نو معافی نہیں ہوندی لاکھ دی لعنت ادھروں کہنا گستاخ رسول نو معافی نہیں ہوندی آپ دتی کھڑا ہے یا یہ یا وہ یا سزائے موت یا عمر قید یہ یا کیوں اسلام میں تو صرف ایک سزا ہے بے شک بے شک یہ نعرہ سارے نو آوندا ہے یہ جڑا نعرہ کہن رہے نے تو سارے نو آوندا ہے کی کہہ رہے ہو وہ تسا اچھی کہو ہو سکتا ہے کسی دی سمجھ آ جائے گستاخ رسول کی ایک ہی سزا اور پچھلے بیلی جڑے بیٹھے نے انہوں نے نہیں پیسنی وہ 10 سال والے لگتے ہیں
جے حضور دے امتی بیٹھے جے تے نعرہ مارو انج کے بھیرے دی تحصیل ہل جائے. ایک ہی سزا آ بیلی وچ کئی چپ بیٹھے نے وہ سمجھتے نے بھی اسی تماشا ویکھن آئے ہیں. پھر نعرہ مار سکتے ہو؟ کئی بندے جڑے نے وہ بزدل نے بہ جا کئی بندے پیچھے بیٹھے نے وہ بزدل نے نار رال کئی دلیر بیٹھے نے انہیں آخر سانو پرواہ ہی کوئی نہیں. میں ویکھن دیا پھر مارا نارو خان نعرہ مارو پھر آ ویکھا ہوں پتا تے لگا بھی سارے مسلمان بیٹھے ایویں. ہوں گل سمجھا جو اشرف علی تھانوی نو اگر دیوبندیاں دے پیشوا اشرف علی تھانوی نو یا مسٹر جناح نو کوئی برا بولے تو او دی 10 سال سزا ہے. 10 سال. حضور دے صحابہ نو کوئی برا بولے او دی 3 سال سزا ہے. کتنے سال؟ تے خدا نو کوئی برا بولے تو او دی سزا ہی نہیں. جے پرچہ کٹیا بھی جاوے تے کی دفعہ لگ دی ہے پتہ 298 اے کنا جلال پور جٹاں ضلع گجرات دے اندر سبزی منڈی ایک بندے خدا پاک نو نبیاں نو ولیاں نو گالاں کڈیاں آڑتی سی 20-25 بندے گواہ بنے نے 20-25 دفعہ جا کے لگی ہے ا میرے ہاتھ چ ایف آئی آر اے 298 اے لگی ہے 3 سال سزا. یعنی نبی دے صحابہ حضور دے اہل بیت معزز اشخاص نو اگر کوئی بندہ برا بولے تو او دی سزا ہے 3 سال. تے خدا تعالی بھی انہاں معزز اشخاص دے وچوں ایک کے یعنی نبی تو بھی تھلے آ رب نبی تو بھی تھلے آ نبی واسطے 10 سال تے سزائے موت تے خدا نو گالاں کڈو تے 3 سال اندر. اچھا ہن عجیب گل اے آ کہ کوئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ دربار وال ٹر پو تے کہندے شرک ہو گیا ایویں دربار وال جان نال دے شرک ہو گیا ہے تے خدا نو تھڈوں کڈ کے تے نبیاں مخلوق چ نبیاں دے برابر بھی نہ رکھنا تے اودوں بھی تھلے لے آونا اے دے نال تے توحید وچ کوئی فرق نہیں آوندا. کسے ممبر تو گل سنی جے نہیں سچی دسی کیوں ختم دی گل واسطے کتاب دے صفحے تے نکراں لب جاندیاں کہ فلانا صفحہ ایک کھبے ہاتھ دا اتنی سطر تھلے والا لفظ تے ایڈیاں ایڈیاں موٹیاں تے کفر خدا دے نال ہون تے لبن نہ بول دے نہیں جے. مدینے دی ریاست ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ہن سونے نبی دی حدیث سناواں. اما عائشہ فرماندیاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات واسطے کدی بدلا نہیں سی لیا انتقام نہیں سن لیندے. جدو رب دے دین دے خلاف ویکھدے سن حضور کسے نو معافی نہیں سن دیندے. مخلوق دا حق بھی ایویں بندا رب نو ایویں سمجھے او بولدا نہیں لیکن خدا نو چک کے بندیاں دے تھلے سٹ دینا یہ تیرے ورگے ساڈے ورگے دلیراں دا ہی کام ہو سکدا ہے. تے پھر خاکیاں نو کی رونا سونیا خدا نال دے گھر چینج کیتی کھڑیاں تے پراں ہالینڈ ڈل بنے وے لین چلے. ایمان نال دسو جن نے پاک محمد دی پہچان کیتی ہے تے حضور دا سبق پڑھیا سب بچھو بندے تو آلہ بن گیا ہے. اور لعنت پوے کتے
فرنگی حرام دیتے جے سبق پڑھن دا نتیجہ نکلیا ہے او بندہ سپاں تے ٹھویاں تو بدتر ہو گیا ہے بچھو اپنی جنس نو نہیں ڈنگ ماردا او سپ اپنے سپ نو نہیں وڈدا اے کتے دے پتر انسان نو وڈی لگا جائے نہ مڑ روشنی ہے دس سبق وہ ہویا تعلیم وہ ہوئی جنہیں ایڈے زہریلے جانوراں نو بھی انساناں تو چنگا چکیتا جڑا پہچان گیا ہے یہ ہوئی گل میں اگلے دن کیتی ہے وزیر اعظم صاحب نے کہا 45% بچے 5 ملکوں میں 5 سال کی عمر میں ہی مر جاتے ہیں ان میں سے ایک پاکستان ہے ناقص خوراک ناقص غذا ناقص پانی کی وجہ سے مر جاتے ہیں 45%. میں نے کہا سر عجیب بات ہے آپ نے خوب کی صفائی مگر پھیل گئی تباہی. پہلا چھپڑا تے نالیاں دے پانی پیندے ساں نہ بڈھے مردے سن نہ لوے مردے سن خدا دی آئی نال مردے سن. یہ کوئی نہیں سی کہندا کہ یہ ناقص غذا دی وجہ نال مر گیا ہے. میں کہیا سر صفائی نہ فرماو صرف اس رب نو راضی فرماؤ جیڑا رب فرماندا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لوکاں دے کرتوتاں دی وجہ نال بحر و بر خشک و تر زمین اور پانی سب میں فساد ہی فساد پھیل جاتا ہے. یہ اللہ کا قرآن ہے. اب میں کیا خدا تانوں ہدایت دے وے اگر منظور ہے نہیں تے چھیتی چوک لوے آخو آمین. اگر ہدایت منظور سو تے دے دے وے نہیں تے چھیتی چوک لوے. میں کیا صرف اتنا کرو اس خدا نو راضی کرو جڑا بیماریاں جڑا پانیاں خوراکاں بیماری پیدا کردا ہے. جے وہ بیماری اٹھا لئی تے انشاءاللہ العزیز جڑا سپ دے ڈنگ مکا سکدا ہے سبحان اللہ. امرے جے سچیاں تے رب والیاں نال او پچھوں ٹوں ٹوں تاں پئی ہوندی سی یہ کتے اس لانتی دی پڑھائی دا سبق سی نتیجہ سی. ورنہ وڈے تے داڑیاں والے بزرگ تے بیٹھے نے اگوں میرے دیوانے ہو کے یار کوئی گل موتی یہو جا نکل جاوے جڑا ساری دنیا آخرت سوار کے لگا جاوے یہ تے انج بیٹھے نے پر انہاں دا کی رونا روئیے. پہلا میں قسم خدا دی کر کے آنا اگلے دن ایک علاقے چ گیا پنڈی بھٹیاں دے اوتھے ایک زمیندار دیسی بندہ بیٹھا سی کہندا مولانا صاحب اساں اپنا وقت ویکھیا ہے اساں وڈیاں نو ویکھدے ساں نا وڈیاں نو اوندا تے اساں بھج جاندے ساں سامنے کھلونا سانو گوارا نہیں سی ہوندا اساں وڈیاں دے اگے کھلو راہ وچ نہیں تھا کھلوندے بھج کے سر لکا جاندے ساں سانو وڈیاں دا شرم ہی ایندا ہوندا سی. تے ہن وڈیاں دے خونے سیکدے نے ایویں مدینے دی ریاست جو بن گئی ہے سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی. میرے لہذا جس کے منہ سے سنو وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا فلاں رسول اللہ کے زمانے کا نقشہ پیش کر رہی ہے سمجھنا پرلے درجے کا منافق ہے گستاخ رسول ہے گستاخ خدا ہے گستاخ قرآن ہے. ہوں بھی میں کی گل کرا ساڈے تے امام چوتھی زمانے نا عادل فقد کفر فرمایا جس نے ہمارے زمانے کے حاکم سے کے متعلق کہہ دیا کہ وہ عادل ہے فرمایا اس نے کفر کیا ہے کیونکہ اس سے تو ظلم ہوا ہے. ظلم تو ضرور ہوا ہے تو یہ ظلم کو انصاف کیسے کہہ رہا ہے. یہ تو اس ویلے دیاں گلاں نے تے مدینے دی ریاست دے اوتے کچھ نہیں ہونا پر مدینے دی ریاست کہہ کے ہے وہ توجہ ہے کہ نہیں. سبحان اللہ. یہ ہوئی میں اے دا حصہ بہت سارا رکھ گیا وا لیکن میرے خیال دے جیڑا میں دعویٰ کر بیٹھا سا آج کل کے مسلمانوں کی مدینے کی ریاست میرے خیال دے میں اس موضوع نو پورا توڑ چڑھا چھڈیا تے اینے نال ہی سمجھ آ گئی ہے کہ اساں جیڑی مرضی ریاست آکھیے ایک مدینے دی ریاست
اسا نہ آکھیے تاکہ ساڈے خدا رسول دی بے عزتی نہ ہوئے، توہین نہ ہوئے، سمجھ نہیں لگی، انہاں نال کفر نہ ہوئے، بات نہیں سمجھے۔ باقی تمہیں پتہ ہے گلاں دے بتھیریاں سمجھان والیاں نے، ساڈے تے بہت بڑے فرض نے۔ اچھا ایک گل کراں، اسا مقروض ہیں، اسا کی ہیں؟ ساڈا پچھلا بھی کہہ گیا سی، ساڈا پچھلا بھی کہہ گیا سی قرض اتارو ملک سنوارو، کہہ گیا سی، اتر گیا قرضہ؟ آپ ابا جی تے بیٹی جی اندر ہو گئے نے، ٹھیک ہے، کیس کھاتے چ اندر ہوئے نے۔ اچھا آپ اتر گئے نے، قرضہ نہیں اتریا، بہت اچھے، بات میں بھی لطافت ہوتی ہے۔ ہن گل سمجھنا، میں ایک بڑی انوکھی گل کرن لگا، اج تک تساں نہیں سنی ہونی، پہلی بار میرے رہن چاہیے کر دیا۔ اسا مقروض ہیں، قرضہ ساڈا بابا جناح سرکار دے دور تو شروع ہویا چکیچنا، اس وقت تو کوئی بندہ ایسا ایماندار نہیں آیا جڑا قرضہ لا لیندا، ہر ایک چڑھاوندا لگا آیا ہے، لیکن دو بندیاں اتارن دی سوچی، ایک ساڈے سرکار حضور گنجا سرمایہ ملت، آستانہ عالیہ گنجا شریف، نعرہ مارو، میں کہ نعرہ مارو تو کی پتہ نہیں، آستانہ عالیہ گنجا شریف زندہ باد۔ آپ سرکار نے نعرہ ماریا ہے یا اج دی سرکار نے نعرہ ماریا ہے، پہلو کسی نو چیتا نہیں آیا قرضے اتارن دا، ہن کوئی سمجھ نہیں لگدی، یا پہلو بے ایمان سن یا اے ایماندار نے۔ ہوں اگلی حدیث بھی سن لو، نبی نے فرمایا جسے شہید مردہ شہید ہر گناہ خون دا قطرہ ڈگدیا معاف ہو جاندہ ہے، لیکن قرضہ معاف اساں تے 70 سال تو سارے جانمی ہیں، وہ ہے یہ تے ہن پتہ لگا بھی مدینے دی ریاست جہنم بھی لے جاندی۔ یہ حدیث سنی جے کہ نہیں ہوئے؟ شہید دا پہلا قطرہ تھلے ڈگن نال سارے گناہ لیکن قرضہ معاف، تے ساڈا بچہ بھی مقروض ہے، بڈھی بھی، بابا تے جوان سارے ہی مقروض نے۔ ہن اساں جو پہ مردے ہاں یہ دا مطلب ہے جہنم پہ بریندی، اساں تے شہید بھی نہیں ہوتے کہ شہید ہونے ہیں، شہیداں دا تے قرضہ معاف نہیں ہوندا، مڑ ساڈا کی بنے دا؟ بہت اچھے، ادھروں ایک شاہ صاحب فرما رہے ہیں مقروض دے تے قربانی نہیں ہوندی۔ یہ آپ کی کریے ہوں نہیں کریے، لڈی ہے جمالو پاؤ دما دم مست کلندر، کیوں کدی سنیا نہیں انجدیاں؟ ایویں شیخ الاسلام بنائی کھڑا ہے، شیخ الاسلام نہ جی نہ گل کرنے والی تھوڑے اشارے میں سمجھنا، تسا یہ چاہتے جی بھی یہ اگے آوے سپیکر تے مڑ شروع ہو جاوے، میں مکائی بیٹھا جڑا مکدا پہ سپیکر سے مکا دے، لیکن بھائی نہ تینوں سمجھا دیتا ہے۔ اور سنو پیش گوئی سن لو، پیش گوئی سن لو، لکھ لو، جی میں پہلے نے قرضے اتارے نے اے بابے ہوراں وی اوویں اتارنے جے نہ اوویں اترن تے مڑ آکھ سیانے آندے نے جے دے جمنے یاد ہون اون دے دند نہیں ویکھی دے، بولدا نہیں۔ ہن قرضے اترن گے، میں قسم خدا دی کر کے آنا، ہائے 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 ہائے، بندہ نیک نیت ہوئے تو مسئلہ چاٹے چ میں حل کر دینا۔ سبحان اللہ۔
لے اساں ہاتھ جوڑ کے بابے ہوراں نوں عرض کرنے ہاں تسی ایڈے ہی شفیق مشفق آئے جے ساڈی قوم دے بھی صدقے جاواں ہر شے ساڈی مہنگی ہے پر دو چیزاں سستیاں ہو گئیاں ہر شے دن ب دن مہنگی ہو رہی دو چیزاں سستیاں ہو رہی ہیں ایک مسلے دی عزت سستی ہو رہی ہے رلدی پھردی مفت گل پی جاندی مفت گل پی جاندی ہے بندے نو جان چھڑانی پیندی دوسرا مولوی دی کھل سستی ہو گئی 50 روپے دی کھل سترے دی جتی 5000 دی اور چمڑے دی جتی 10,000 دی میں ایت کی آخیا اچھا ایک گل سنو اسی لڑن جوگے تے ہے نہیں ہے نہیں اصا سونے نہتے غریب مسکین گل ہی کر سکنے ہاں اور کچھ نہیں کر سکتے جی سانو دہشت گرد آخر تو وہ بھی انہوں دی مرضی کیونکہ مہربان لوگ نے جی بگیاڑ اتو بکری دا گاٹا پھڑدا ہے جس لے کر دیا دہشت گرد گڑا پوی گاٹا تو مروڑی کھڑا ہے دہشت گرد ہوئے خدا دی لعنت پوئے کوئی بلائی مگروں لو ساڈے ہو سکتا ہے بھی گستاخی شمار ہو جائے توجہ ہے میں اتنا پوچھنا ایمان نال دس ہوئے یہ کھل سستی کیوں ہوئی ہے میں اپنے دور وڈی کھل 5000 دی ویچی چھوٹی 400 دی ویچی جو ترقی ہون لگی ہے 50 دے آ کھلوتی ہے اے تے 800 دے ہو غور کیتا جے وجہ کی اس واسطے کہ کھل مولوی دی کھل سستی مہنگی ہوئے کیوں مولوی اج تک یہ بھی نہیں سوچیا ساڈی کھل سستی کیوں ہے میرے لفظ دے اشارے بھی سمجھا جی مولوی اج تک یہ بھی نہیں سوچیا ساڈی کھل ایتھے کتے دی کھل بھی مانگی کھوتے دی کھل بھی مانگی مولوی دی کھل سستی ہے کیونکہ دین والا مت دین والے پاسے لگ جائے آپ مولانا صاحب بیٹھے نے اٹھ کھڑو ذرا مفتی سعید احمد باروی صاحب نے ضلع لئیے دے انہوں دا مدرسہ بڑا وڈا میں اتنے خطاب کرن جانا ہے انہوں دے صاحبزادہ صاحب نے ایت کی انہوں نے منظوری لین تو بغیر کھلا کٹھیاں کیتیاں منظوری لین تو بغیر کھلا کٹھیاں کیتیاں کیڈا وڈا کفر کیتا ہے ایڈا وڈا گناہ کدی زندگی تساں ویکھیا ہے مفتی صاحب ترائے دن اندر رہنے جیل ضمانت نال باہر آئے نے تاکہ تساں کھلا کیوں کٹھیاں کیتیاں منظوری تو بغیر اندر کون ہوئے نے مفتی صاحب میں جاننا ذاتی طور سے جاننا مولانا غلام محمد نکا صاحب دے شاگرد نے ہو استاد بندیالوی استاد العلماء دے شاگرد نے ساڈے ہم عمر نے آخر ویکھو جنہاں دا بیٹا ایڈا ہے وہ صرف اس جرم وچ اندر ہوئے نے منظوری تو بغیر کھلا کٹھیاں کیتیاں وہ بھی اندر ہو گئے نے ایتھے کرکٹ دا کنجر ہوئے نا تو انہوں ارباں روپے لبدے نے تے گڈیاں دیاں چابیاں 0 میٹر وہ اگوں آخد میرے تے 30,000 لڑکی عاشق تے مفتی اندر پیا ہوں مدینے دی ریاست ہوئی کہ نہ ہوئی بولنے نہیں جی مدینے دی ریاست حضور دے صحابہ جدوں بھی دین واسطے انہاں کوئی کھل لئی ہونی ہے یا کسی کو کچھ لیا ہونا ہے اندر ہو کے ہونے ایڈا وڈا جرم میں گل کرن لگا اصل لڑن جوگے بولو
لیکن ایک گل دسنا کہ جیڑا بال ہوندا نا بال اگر اونوں پتہ ہوندا میں ابے نال لڑ نہیں سکدا لڑ لیکن ایک کام وہ جاندا ہوندا ہے کہ چلو روس تے پواں گے نا ایویں وہ آندا لے میں روٹی نہیں کھاندا میرا پتر کی گل ہے ابا ایک دن دو دن تیسرے دن کہندا میرا پتر خیر ہے روٹی کیوں نہیں کھانا ابو میں نہیں کھاندا بس میری تے تسی مانتے ہی نہیں آخر ابو جڈا سخت ہوئے وہ کہندا میں صدقے جاواں میرا پتر کوئی گل نہیں تو روٹی تے کھا میرا بچہ جو آکھے گا کر لا ایویں اسی لڑن جوگے نہیں تے رسن جوگے تے ہیں کہ نہیں کاش کہ اسا مسلمان روسی پیندے پر ایڈے ہی کمینے اساں دے رسن جوگے بھی نہیں مسلمان روس پیندے مثلا یہ ہوئی کھلا جیڑیاں سستیاں ہوئیاں تے مولوی چکیچے نے تے مولوی حضرات ہی انہاں ایکا چا کردے کہندے یار اسی روس پینے کھلا سٹو ساریاں سڑکاں تے میرے کول تے جڑا لے کے آیا نا میں انہوں آخیا میں کہ پتر کتوں آیا ہے کہندا فلانی تھا تو میں آخیا پتر موٹر سائیکل دے اوتے 100 روپے دا تیل بال کے آیا کہندا ہاں میں آخیا 50 دی کھل لے کے آیا کہندا ہاں تو میں آخیا پاگل مینوں سمجھے تو تے ہویا ہی ہویا ہے گڑا نہ پوی 100 دا تیل بالی 50 دی لے آیا ہے ہوں ایمان نال دس مولوی روس پیندے نا آندے لو بیلیو کھلا او پیاں نے سڑکاں تے اساں نہ نماز پڑھاواں دے نہ اساں نکاح کراواں دے نہ جنازے پڑھاواں دے اسی 1 مہینہ ریڑھی لا کے کھا لواں گے میں قسم خدا دی 1 مہینہ روس کے وکھاندے جے حکومت گوڈیاں وچ بہ کے تے مولویاں نو کہندی جاندی کرو جو کہندے جے من لینے پر کی کریے انہاں نو رسن دا ول وی نہیں آوندا نہ لڑن جوگے ہیں نہ رسن جوگے ہیں اساں نچن جوگے ہیں اگر میری گل کوئی پسند نہیں آئی بری لگی ہے غلط ہوئی ہے تو میرے بوتھے تے مارو اگر سونی لگی ہے تو سونے دل دے اندر اینو سونی جگہ عطا فرماؤ تو انشاءاللہ پھر دو میں جہان وچ عزت نہ پاؤ تو پھر آکھ اس تو زیادہ دماغ سوزی نہیں کرنا چاہتا جناب دی انہاں ہی الفاظ تے جناب تو اجازت چاہنا اللہ جل شانہ مدینے دے تاجدار دا صدقہ سانو مسلمان بناوے